کبھی آپ نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب بہت ہی زیادہ قریب دیکھا ہے، مطلب اپنی شہ رگ سے زیادہ قریب دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے تو آج میں بتاتی ہوں آپ اپنے رب کو کس طریقے سے اپنی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب دیکھ سکتے ہیں۔ اور یقیناً آپ نے دیکھا تو ہوگا لیکن آپ نے محسوس نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کتنا قریب ہے۔ تو چلیں بتاتی ہوں میں کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی انسانی آنکھوں سے اس کو دیکھیں، آپ اس کی نشانیوں سے اس کو پہچان سکتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے انسانی زندگی کے واقعات ہوتے ہیں کہ جس کو انسان سوچ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل اپنے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب دیکھنا ایک انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہم لوگ اپنی لائف میں ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت ہی کم ہوتے ہیں جو اسے پہچان پاتے ہیں، اسے محسوس کر پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوتا تو سبھی کے ساتھ ہے کہ ایک نہ ایک لائف میں ایسا ٹائم آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے بہت ہی زیادہ قریب پاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اتنے قریب نہ ہوتا تو شاید ہی آپ کو وہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ کچھ ایسے واقعات میں اپنی زندگی کے آپ سے شیئر کر رہی ہوں جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے، اور اس ٹائم پر اگر کوئی میرے سامنے بھی ہوتا تو مجھے اس طریقے سے نہیں بچا سکتا تھا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ٹائم پر بچایا تھا۔ اور کسی کی کوئی بھی حیثیت نہیں تھی کہ اس ٹائم پر اتنے قریب ہو کر مجھے کوئی بچا پاتا، اگر کوئی میرے سامنے بھی کھڑا ہوتا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو، اور آج میں آپ لوگوں سے اپنی تھوڑی بہت چھوٹی موٹی کلپس شیئر کر رہی ہوں روٹین کے، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور ایکسپیرینس کرنا ہے۔ اور سبھی کی لائف میں کچھ اس طرح کے ایکسپیرینس ہو چکے ہوتے ہیں، جو بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ پہچان پاتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا میرا بچنا، ورنہ کوئی بھی انسانی طاقت جو میرے سامنے بھی کھڑی ہوتی تو مجھے کبھی بھی نہیں بچا پاتی نا۔ تو ہوا اس طرح سے تھا کہ جیسے کہ بقرعید کے دن تھے اور اسٹارٹنگ کا فرسٹ یا سیکنڈ ڈے تھا۔ بہت ہی بڑا پتیلا ہمارے کچن میں رکھا ہوا تھا، اس میں گوشت ابل رہا تھا، دعوت وغیرہ تھی تو وہ سلو آنچ پر رکھا ہوا تھا۔ اب آنچ ہے نا، گوشت اتنا تھا اس کے اندر اور پانی بھی تھا کہ وہ بالکل فل تھا پتیلا، اتنا بڑا پتیلا، کافی زیادہ فل تھا کہ پھر باقی جو ڈشز ہوں گی نا وہ آرام سے اسی میں سے گوشت نکال کے بن جائیں گی، کچھ اس طرح کا تھا۔ تو گوشت کافی زیادہ تھا اس کے اندر اور ہڈیاں وغیرہ بھی تھیں، تو سبھی کچھ مطلب کہ بوائل ہو رہا تھا، اور بوائل گوشت اور جو کھانا پک رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ کتنا گرم ہوتا ہے، اور اسپیشلی اگر اس کے اندر آئل بھی ہو ڈلا ہوا تو کتنا ہیٹ اپ ہوا ہوتا ہے۔ اور اتنا سارا بڑا پتیلا تھا کہ اگر کوئی اس کے اندر گر جائے تو بھی بچنا ناممکن، اور اگر وہ پلٹ جائے پتیلا کسی کے اوپر تو بھی بچنا انسان کا امپاسبل ہی تھا۔ کچن کی اسپیس کافی بڑی تھی لیکن پتیلا ہے نا بیچ میں رکھا ہوا تھا، کافی زیادہ بڑا تھا، انگیٹھی کے اوپر رکھا ہوا تھا وہ پتیلا، اور انگیٹھی مطلب کہ ایسی تھی، کافی بڑی انگیٹھی تھی، اس کے اوپر اتنا بڑا سا پتیلا رکھا ہوا تھا اور بوائل ہو رہا تھا گوشت، اور سلو آنچ میں نے کہا لیکن وہ سلو آنچ نہیں تھی، اس ٹائم پر وہ آنچ ہے نا سلو کی گئی تھی، مطلب کہ بہت زیادہ اتنا ابل رہا تھا گوشت کہ اسی وقت سلو کیا گیا تھا وہ گوشت، مطلب کہ پتیلے چولہا نا اس وقت سلو کیا گیا تھا۔ اور میں کچن میں کر رہی تھی کام، اچھا میں برتن واش کر رہی تھی، اچانک وہ ہے نا میرا پاؤں پھسلا، میں پیچھے پلٹی ہوں، پیچھے ہی پتیلا تھا، میرا پاؤں جیسے ہی پھسلا اور مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا ہے، میں سیدھا پتیلے کے اندر جاتی، لیکن میں کہتی ہوں مجھے ایسا لگا کہ میرا پاؤں ہے نا کسی نے اٹھا کر ایسے پلٹا ہے کہ میں دوسری طرف جا کر گری ہوں کچن میں، اور اتنی زور سے میں نے چیخ ماری ہے، لیکن گھر میں سب قریب بیٹھے تھے، کسی نے نہ میری آواز سنی نہ کسی کو پتہ چلا میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ اور جب بھی انسان کا پاؤں پھسلتا ہے تو وہ منہ کے بل ہی آگے گرتا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرا کسی نے ایسا لگا دوسرا پاؤں اٹھا کر سائڈ پر رکھا اور میں دوسری طرف مطلب کہ اپنی بائیں جانب گری ہوں جا کے۔ انسان تو گرتا ہے تو سیدھا گرتا ہے نا، بالکل جب گر رہا ہوتا ہے تو کسی کو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ سیدھا گرتے گرتے وہ آڑا ہو جائے، مطلب اس طرح سے، تو میں ایسے ہی گری ہوں کہ میں سیدھی پتیلے کے اندر جاتی، مگر میرا اچانک دوسرا سا پاؤں اٹھا اور میں کہیں اور سائڈ میں جا کر گری ہوں، اور میں اتنی زور سے چیخی ہوں لیکن میری آواز کسی نے سنی نہیں، حالانکہ سب قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں رو رہی تھی نا کانپ کے، تو مجھے
مجھے دیکھ رہے تھے سب کہ کیا اس کو کیا ہوا ہے اچانک نا، مطلب کہ کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے. اور اس وقت میں اتنے خوف سے رو رہی تھی کہ اگر میں اس میں گر جاتی تو پھر میرا پتہ نہیں کیا ہوا ہوتا. اس وقت اگر کوئی میرے سامنے بھی کھڑا ہوتا نا تو اتنی جلدی مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا کہ میں بچ جاتی، اور میں خود بھی نہیں بچ پاتی کہ اس جگہ پر اسپیس کم تھی اس وجہ سے، کیونکہ بڑا پتیلا نیچے رکھا ہوا تھا اور اپنے آپ کو بیلنس کرنا اتنی جلدی بہت ہی زیادہ ناممکن تھا. پورے 100% چانس تھے کہ کوئی بھی گرتا تو سیدھا پتیلے کے اندر ہی جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح سے بچایا کہ میرے اتنی سی بھی چوٹ نہیں لگی. اگر دیکھیں عقل تو انسان کی یہی کہتی ہے نا کہ اگر کوئی چیز پھینکو گے تو وہ نیچے ہی آ کر گرے گی، لیکن اگر نیچے سے وہ کہیں ہوا میں ادھر ادھر نکل جاتی ہے تو انسان کی عقل سے باہر بات ہو جاتی ہے کہ یہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا ہی رحم کیا تھا. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر روز ہی ہم پر رحم کرتا ہے تبھی ہم زندہ ہیں، ورنہ تو ہم اپنے اعمال کے سبب بھی نہیں بچ پاتے ہیں نا، کہ ہم سب اتنے گناہ گار ہیں نا، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنے اعمال کے سبب ہی بچ جائے. یہ اللہ کی رحمت سے ہی ہم لوگ زندہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو حاصل ہے. وہ جسے چاہتا ہے اپنی مرضی سے عذاب دیتا ہے، لیکن رحمت جو ہے نا اس کی سب کے ساتھ ہے، عذاب اس کا سب کے ساتھ نہیں ہے. عذاب جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، لیکن رحمت اس کی ہر چیز کو حاصل ہے. یہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ ترجمہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی باتیں فرمائی ہوئی ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے. قرآن پاک کو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پہلے پڑھیں، اس کو سمجھیں. ویسے تو پڑھتے ہیں ہم لوگ، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. کہ تو زندگی میں 1 سے 2 مرتبہ، میں تو کہتی ہوں روزانہ سنیں. میں الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے میں سنوں. ٹرو اسلام کے نام سے چینل ہے، آپ اس پر وزٹ کریں. آپ کو بہت ہی زیادہ قرآن پاک کی ہر بات اتنی آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ آپ قرآن پاک، بہت انٹرسٹنگ اسٹوریز بھی ہیں قرآن پاک میں، واقعات ہیں جو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے. بہت ہی سادہ الفاظ میں ہے کہ آپ آرام سے اسے سمجھ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے لازمی قرآن پاک کا یہ چینل ٹرو اسلام وزٹ کرنا ہے. ہر طریقے کا ترجمہ آپ اس میں سن سکتے ہیں. اگر آپ شارٹ آیت کا سننا چاہیں گے تب بھی، پورا پارا سننا چاہیں گے پارا وائز بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں. تو 1-2 پارے روزانہ سن لیں، بہت ہی مزہ آئے گا. آپ کو خود انٹرسٹ ہوگا کہ آگے کیا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح سے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی آپ کو مس گائیڈ نہیں کرے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. آپ فوراً سے کہیں گے کہ نہیں، قرآن پاک میں ہم نے یہ چیز سنی ہی نہیں ہے، ہم نے نہیں پڑھا، نہ ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان کیا ہے. کوئی بھی مطلب آپ کو گمراہ کرنا چاہے گا تو کبھی بھی نہیں کر پائے گا. آپ کو خود معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. تو سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے. اب نیکسٹ واقعہ بھی میں آپ لوگوں کو اپنا بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ اور اسی طریقے سے کچن میں ہی حادثے زیادہ ہوتے ہیں، اور میرے ساتھ کچن میں ہی ہوئے تھے. تو نیکسٹ میں بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں کچن میں نا پلاؤ بنا رہی تھی. بڑا سا پتیلا تب بھی تھا، کیونکہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، تو مطلب کہ کوئی نہ کوئی مہمان آتا ہے تو بنتا رہتا ہے. لیکن میں تقریباً 1.5 کلو کے قریب پلاؤ بنا رہی تھی، چکن پلاؤ. پیاز میں نے فرائی کر لی تھی، ہلکا سا میں مطلب ٹیڑھا کر کے پیاز کو نکال رہی تھی، فرائی پیاز کو. آئل کافی زیادہ ہیٹ اپ ہوا تھا. پتیلے سے ہلکا سا میرا ہاتھ ٹچ ہوا تو وہ پتیلا ہے نا میں نے چھوڑ دیا، تو وہ نیچے جا کر ایسے ہی گرا. اور بچہ ہے نا میرا چھوٹا والا بیٹا نیچے بیٹھا ہوا ٹوائز سے کھیل رہا تھا، کرالنگ کے اوپر تھا، اس کے ٹوائز پہ جا کر سارا کا سارا آئل بکھر گیا. اور میں سمجھی کہ اس کے اوپر بھی گیا، جبکہ وہ اسی وقت کمرے میں گیا تھا. مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کہ وہ کب اندر گیا ہے. اور مطلب اس طرح سے میں تو یہ ڈر گئی تھی کہ اس کے اوپر جا کر پتیلا گرا. اور بس اچانک ہونے والے حادثے ہوتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن بھی مجھ پر بہت ہی کرم کیا تھا. اور یہ ساری امیجنیشن جو پکچرز میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہیں یہ AI جنریٹڈ ہیں، تو اس میں سے میری یا بچوں کی کوئی سی بھی نہیں ہے. جب کوئی پتیلا یا کوئی چیز بھی کچن میں گرتی ہے تو اس کی چھینٹیں تو ایٹ لیسٹ آتی ہی ہیں نا کسی جو قریب کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو میرے تو بالکل پیروں میں جا کر گرا تھا. تو الحمدللہ میں بھی سیف رہی، بالکل بھی مجھے بھی
ایک کہتے ہیں نا ایک چھینٹ بھی نہیں آئی مجھے بھی، اور میرا ماشاءاللہ چھوٹا والا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ جب بھی مجھے مطلب کہ یہ باتیں یاد آتی ہیں تو شکر ادا کیے بغیر دل رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد تو لائف بالکل اللہ اگر نہ بچاتا اس وقت تو بالکل چینج ہی ہو جاتی۔ اور پچھلے دنوں تو میں نے بھی یہ سنا تھا کہ ایک بچہ ہے نا پتیلے میں گر گیا تھا، تو وہ چھولے بوائل ہو رہے تھے، اس کے اندر گر گیا تھا وہ جا کر نا، بڑا سا پتیلا تھا محلے میں بوائل ہو رہا تھا، وہ حلوہ پوری وغیرہ جو بناتے ہیں چنے وغیرہ اس کا بوائل ہو رہا تھا وہ نا، تو وہ بچہ 1 منٹ کے لیے گیا ہے اور پھر کسی نے نکالا بھی نہیں بڑے سے پتیلے میں۔ سوچو میں کوئی آپس میں لڑائی ہوئی تھی تو کسی نے پیچھے سے دھکا دے دیا تھا اسے نا، وہ ٹیوشن جانے کے لیے بچہ نکلا تھا تو اس پتیلے میں گر گیا تھا، اور جس کا وہ پتیلا تھا تو اس نے نکالا بھی نہیں، دوسرا کوئی آدمی آیا مطلب کہ 8-10 قدم کے فاصلے سے، اس نے آ کے نکالا، اس کے بھی ہاتھ جل گئے۔ تو جب تک بچے کے انٹرنل پارٹس جو ہوتے ہیں نا اندر کے باڈی کے تو وہ جل چکے تھے، تو وہ بچہ پھر رہا نہیں، مطلب کہ وہ اتنی اسٹرگل وہ کر نہیں پایا۔ تو یہ پورا انٹرویو ہے یوٹیوب پر جو بچہ گرا تھا اس کی مدر کا نا، تو آپ لوگ بھی اگر سرچ کریں گے تو مل جائے گا اس طرح سے۔ تو مطلب کہ انسان کا بچنا ناممکن ہوتا ہے اگر وہ کسی پتیلے وغیرہ میں گرم کھولتے ہوئے میں گر جاتا ہے نا، کیونکہ باڈی کے پارٹس جو ہوتے ہیں نا، انسان گوشت کا تو بنا ہوا ہوتا ہے، تو فوراً ہے نا جل جاتے ہیں، ابل جاتا ہے، جیسے اب ابل جب جاتا ہے تو پھر اس میں سے 1-8 دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو انسان کا بھی پھر وہی حال ہوتا ہے۔ جو اوپر سے جلا ہوا ہوتا ہے، جیسے دوپٹے میں آگ لگ گئی یا اسکن جل گئی، تو وہ پھر بچنا مشکل مطلب کہ ممکن ہوتا ہے، لیکن جب پتیلے میں گر کر جب بندہ ابل جاتا ہے نا 2 سیکنڈ کے لیے بھی یا 1 منٹ کے لیے بھی، تو اس کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، اور اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور زندگی بالکل چھوٹی سی ہے، یقین کیجئے، ابھی بھی میں وائس اوور کر رہی ہوں، مجھے اپنی آنی کی ڈیتھ کی خبر آئی ہے اور بہت ہی افسوس ہو رہا ہے ان کا، کیونکہ وہ بہت ہی اچھی میری امی کی فرینڈ تھی، اور آنی مطلب وہ ان کی کزن تھی ہماری امی کی نا، اپنے وقت میں بہت ہی حسین تھیں اور بہت ماڈرن تھیں، اور اب دیکھیں موت تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتی، حالانکہ ان کی اتنی ایج نہیں تھی لیکن رہی نہیں وہ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں جس حال میں بھی اس نے رکھا ہوا ہے، اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ بالکل بھی اداس نہ ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ جب چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں آپ کو ڈالتا ہے تو بڑی بڑی مشکلوں سے آپ لوگوں کو بچاتا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہر قدم پر شکر ادا کیا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، اور اسی کا راستہ بہترین ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور بھی بہت سارے حادثے ہیں، ویسے میرے ساتھ جلنے والے بہت ہوئے ہیں اور کافی مرتبہ میں چھوٹا موٹا جلی بھی ہوں، کافی مطلب کہ کافی اس طرح سے کہ نشان ابھی تک باڈی پر ہیں، تو میرے ساتھ ہے نا کچن میں زیادہ حادثے ہوتے تھے، تو اس طرح کے حادثے اکثر آپ کی لائف میں بھی میری لائف میں بھی ہوتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ اس طرح سے اس میں سے بچ نکلتے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اور پھر ہم ڈھونڈتے کہ اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، اور میں کہتی ہوں اس وقت آپ کو اللہ نے ہی بچایا ہوا ہوتا ہے، اور ایسے بچایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ لوگ مطلب کہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ ہمارے کتنا ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جاننا یا دیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھیں، ہم اتنی تو ہماری حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اسے پہچان سکتے ہیں کہ کسی بندے کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح سے بچا سکے۔ اور اس حادثے کے بعد کچن میں آئل ہی آئل، پورے کچن میں اتنا گریس ہی ہو گیا تھا کہ ہفتوں تک گریس رہا تھا اس آئل کا پتیلا جب گرا تھا نیچے، تو بہت ہی زیادہ مجھے پریشانی ہو گئی تھی، تو سوچیں انسان کے اوپر گرتا تو پھر کیا حال ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، ہوپفلی آج کی ویڈیو، آج کا یہ چھوٹا سا ٹاپک میرا آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں، اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی بھی کچھ بھی ایسا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے بچایا ہے کہ کسی انسان کی طاقت نہیں تھی کہ اس وقت آپ کو بچا پاتا۔ چھوٹا سا کامنٹ ضرور کیجیے گا، یا درود پاک ضرور لکھ دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں، لائک کر دیجیے گا ویڈیو کو، اور چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔